السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کہ پچھلا سبق آپ نے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے اگلا سبق شروع کرتے ہیں نئے جوش اور جذبے کے ساتھ کہ ہم روزانہ کا سبق ہر دن یاد کرتے رہیں گے تاکہ اگلا سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آتی رہے۔ دیکھیے، مصنف علی رحمہ کہہ رہے ہیں کہ اما مستقبل فعل را گویند کہ بزمان آئندہ تعلق دارد و آخر او مرفوع باشد مگر بارش۔ فعل مستقبل کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے سے تعلق رکھتا ہو یا تعلق رکھے اور اس کا آخر مرفوع ہوگا، اس کا آخر مرفوع ہوگا مگر بارش، یعنی اس کے آخری حرف پر ضمہ ہوگا مگر بارش، مگر کسی دشواری کی وجہ سے ضمہ نہیں بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی دشواری کے سبب سے ضمہ نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو فعل مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں جو آنے والے زمانے سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا آخر مرفوع ہو مگر بارش، مگر کسی دشواری کے سبب سے آخری حرف پر ضمہ نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے مثال دے دیا ہے مضارع کی یفعلو، 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 یفعل۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ 3 وزن ثلاثی کے ہیں اور چوتھا جو ہے یہ رباعی کا وزن ہے فعل مضارع کی۔ یفعلو، 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 یعنی مضارع کی 3 وزن ہی آتے ہیں، یا تو یفعلو کے وزن پر ہوگا، یا تو یفعلو کے وزن پر ہوگا، یا تو یفعلو کے وزن پر ہوگا۔ یفعلو رباعی کا وزن ہے، جسے یباصر، اسی کا مثال دیا یضربو، یسمعو، یکرمو، یباصر۔ یفعلو جیسے یضربو، یفعلو جیسے یسمعو، یفعلو جیسے یکرمو، اور یفعلو جیسے یباصر، باصر یباصر۔ مگر بارش، یہ دیکھیے مگر بارش کی وجہ سے، یعنی اگر فعل مضارع پر حروف ناصب یا جازم داخل ہو جائے تو اس وقت فعل مضارع کے آخر میں یا فعل مستقبل کے آخر میں ضمہ نہیں ہوتا ہے یا فعل مضارع مرفوع نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اگر فعل ناصب داخل سے لن، اللن کا اذن فعل ناصب ہے، اور جازم داخل ہو جائے سے لم ہے، لمہ ہے، فعل مضارع پر داخل ہو جائے گا تو یا تو نصب کرے گا یا جزم کرے گا۔ جیسے یفعلو ہے تو لن داخل ہوگا تو لن یفعل ہو جائے گا، لن یفعل، اور اگر جازم داخل کر دیا جائے تو یفعلو ہے تو یہ ہو جائے گا لم یفعل، لم یفعل ہو جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا عارض کیا ہے، ناصب اور جازم ہو گئے، جس کی وجہ سے فعل مضارع مرفوع نہیں رہ پاتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اما حال رہا، حال یعنی فعل حال،
فعل را گویند که به زمان موجودہ تعلق دارد و سیگ حال ہمچو سیگ استقبال است. کہہ رہے ہیں کہ رہا فعل حال تو ایسے فعل کو کہتے ہیں جو موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہو اور حال کا سیگا استقبال کے سیگے کی طرح ہی ہوتا ہے. یعنی جس طرح حال کا سیگا ہوتا ہے اسی طرح استقبال کا بھی سیگا ہوتا ہے. یہ فعل و یہ حال بھی ہے اور استقبال کا سیگا بھی ہے. آگے کہہ رہے ہیں آج ہر یک عظیم ماضی مضارع چہاردہ کلمہ میں بیرو میں آئے. کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ماضی مضارع ہر ایک سے 14 کلمے یا 14 سیگے نکلتے ہیں. یعنی چاہے فعل ماضی ہو، چاہے فعل مضارع ہو، چاہے فعل مستقبل ہو، چاہے فعل حال ہو، سب کے 14 سیگے باہر آتے ہیں یا نکلتے ہیں. اب 14 سیگے آتے ہیں تو کتنے اس میں کس غائب کے لیے، کتنے حاضر کے لیے ہوتے ہیں، کتنے مؤنث کے لیے ہوتے ہیں، کتنے مذکر کے لیے، کتنے متکلم کے لیے، ہر ایک کو نیچے بتا رہے ہیں. سیاسہ مر مذکر غائب راست کہہ رہے ہیں کہ 3 ان میں سے خاص کر مذکر غائب کے لیے ہوتے ہیں. یعنی جو شروع کے 3 سیگے ہوتے ہیں وہ مذکر غائب کے لیے ہوتے ہیں. پہلا واحد مذکر غائب، دوسرا تثنیہ مذکر غائب اور تیسرا جمع مذکر غائب. اور سیاسہ مر مؤنث غائب راست اور 3 مؤنث غائب کے لیے. یعنی ان 3 کے بعد جو دوسرا 3 ہوگا، 3 سیگے ہوں گے وہ مذکر مؤنث غائب کے لیے ہوں گے. یعنی پہلا سیگا واحد مؤنث کی غائب کے لیے ہوگا، دوسرا سیگا تثنیہ مؤنث غائب کے لیے ہوگا، چوتھا جمع مؤنث غائب کے لیے ہوگا. وسیع اعظام مذکر حاضر است اور 3 ان میں سے خاص مذکر حاضر کے لیے اور 3 مذکر حاضر کے لیے ہوتا ہے. اسی ترتیب سے کہ پہلا واحد، دوسرا تثنیہ، تیسرا جمع. وسیع اعظام مؤنث حاضر است اور 3 ان میں سے خاص کر مؤنث حاضر کے لیے ہوتے ہیں. ان میں سے پہلا واحد مؤنث حاضر، دوسرا تثنیہ مؤنث حاضر، تیسرا جمع مؤنث حاضر. آگے کہہ رہیں گے 2 اعضاء مر حکایت نفس متکلم راست. کہہ رہے ہیں ان میں سے 2 سیگے حکایت نفس متکلم کے لیے ہیں. ان میں سے 2 سیگے حکایت نفس متکلم کے لیے، یعنی 2 سیگے آئیں گے جو حکایت نفس متکلم کے ذات کو بیان کرنے کے لیے آئیں گے. پہلا سیگا اس میں واحد کے لیے ہوگا، واحد مؤنث مذکر کے لیے ہوگا، اور دوسرا سیگا جو ہوگا متکلم وال غیر کے لیے ہوگا. بتا رہے نیچے در اول سیگا احدان حکایت نفس متکلم مذکر مؤنث احساس. نکال رہے ہیں کہ پہلے سیگے میں حکایت نفس متکلم کے دونوں سیگے مؤنث مذکر یکساں ہے. یعنی حکایت نفس متکلم کے پہلے سیگے میں حکایت متکلم کے پہلے سیگے میں حکایت نفس متکلم کے دونوں واحد مذکر مؤنث ادر 2 اور دوسرے سیگے میں حکایت نفس متکلم تثنیہ جمع مذکر و مؤنث نیز احساس. اور دوسرے میں حکایت نفس متکلم کے دوسرے سیگے میں حکایت نفس متکلم کے دوسرے سیگے میں تثنیہ اور جمع مذکر مؤنث بھی یکساں ہے. یعنی دوسرے سیگے میں تثنیہ مؤنث بھی ہوگا، تثنیہ مذکر بھی ہوگا، اور جمع مذکر بھی ہوگا، جمع مؤنث بھی ہوگا. یعنی 4 سیگوں کی جگہ وہ دوسرا سیگا کام کرے گا، متکلم مال غیر کا سیگا. آگے کہہ رہے ہیں ہر یکی عظیم ماضی مضارع بردوگون است. کہہ رہے ہیں ہر یکی عظیم ماضی مضارع بردوگون است. ماضی اور مضارع ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں. ماضی اور مضارع
ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہوگا، یعنی اگر ماضی ہوگا بھی تو 2 قسمیں ہوگا، اور اگر مضارع ہے تب بھی 2 قسمیں ہوگا۔ اگر ماضی ہوگا تب بھی ماضی معروف ہوگا یا ماضی مجہول ہوگا، اگر مضارع ہے تو یا مضارع معروف ہے یا مجہول ہوگا۔ وہ ہر یکی ازی نیز برد و گناس اس باتوں میں بھی، کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے بھی ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مثبت اور منفی، یعنی ماضی معروف ہے تو یا تو وہ مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، اگر ماضی مجہول ہے تب بھی یا تو مثبت ہوگا یا تو منفی ہوگا، اسی طرح اگر مضارع معروف ہے تو یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا، مضارع مجہول ہے تو یا تو مثبت ہوگا یا منفی ہوگا۔ عزیز طلباء، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہاں سے فعل مستقبل کی تعریف ہے، فعل حال کی تعریف ہے، اور 14 سیغے، ہر ایک کے 14 سیغے نکلتے ہیں، تو کون سیغے کس کے لیے ہوتے ہیں، کتنے کس کے لیے ہوتے ہیں، یہ سب اس میں بیان ہے۔ 3 مذکر غائب، 3 مؤنث غائب، 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 2 سیغے متکلم کے لیے ہوتے ہیں۔ ماضی مضارع کے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، معروف مجہول، اور معروف و مجہول میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مثبت اور منفی۔ غور سے یاد کریں گے تاکہ اگلا سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔